اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہمارا عذاب کیسا بھیانک ہوا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید اور سرخ راستے بنائے، اور بعض بالکل سیاہ رنگ تھے، اور انسانوں اور چوپایوں اور جانوروں میں بھی مختلف رنگ کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہیں۔ بے شک اللہ صاحب عزت اور بہت بخشنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا ہے، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے، تاکہ خدا ان کا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے۔ یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ اور جس کتاب کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے وہ برحق ہے اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا کہ ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں، بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور در حقیقت یہی بہت بڑا فضل و شرف ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے، انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا، اور بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی رہنے کی جگہ پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہمیں چھو سکتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے آتش جہنم ہے، اور نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ عذاب ہی میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیا کرتے ہیں، اور یہ وہاں فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے، ہم اب نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، لہٰذا اب عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کو جانشین بنایا ہے۔ اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا، اور کفر پروردگار کی نظر میں کافروں کے لیے سوائے غضب الہی اور خسارہ کے کسی شے میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے ان شرکاء کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی شرکت آسمان میں ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی طرف سے وہ کسی دلیل کے حامل ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے سے بھی پرفریب وعدہ ہی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب وہ ڈرانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زمین میں استکبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بڑی چالیں چال باز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کار کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اور خدا کا طریقہ کار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شے اسے عاجز بنا سکے۔ وہ یقیناً ہر شے کا جاننے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مخصوص اور معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے۔